اس کی رحمان اور رحیم ہونے کی بات کی، مالک یوم الدین کی بھی بات کی، اس سب کا بھی ایک بہت بڑا اثر ہے اور اس میں بھی ایک کمٹمنٹ ہے ساری۔ اور اس کے بعد ہم وہ جو ہمارا کانٹریکٹ ہے وہ یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور صرف یہی نہیں ہے، اس کے بعد ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ ہدایت، اور وہ کیسی ہدایت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ایسی ہدایت عطا فرما الذین انعمت علیہم، جو تو نے اپنے بندوں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ میں دکھا جن پہ تو نے انعام کیا۔ تو یہ ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم۔ یہاں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِکَ، پھر وہ سب، مَعَ الَّذِینَ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ تو یہاں دیکھیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا، اور اللہ نے وہاں پہ کہا، اسی کی قرآن کی آیات، ایک آیت دوسری آیت کی خود ہی تفسیر کرتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ یطیع اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہی ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، کامل اطاعت کرے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ پھر ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ وہ کون ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اللہ نے ان پہ انعام کیا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، تو نبی رسول، والصدیقین نمبر 2 پہ آنے والے، والشہداء نمبر 3 پہ آنے والے، والصالحین نمبر 4 پہ آنے والے۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو اپنے درجہ بندی کے لحاظ سے اللہ نے ان کے درجے بھی بیان کر دیے کہ ان لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا ہوا ہے، اور ہم اللہ سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ تو دیکھیے پھر اس میں انعام کیا ہے؟ صالحین کا راستہ بہت کلیئر ہے۔ شہداء تو وہ لوگ ہیں جو اپنی جان تک بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیتے ہیں، اور صدیقین وہ لوگ ہیں جنہیں انبیاء کی رفاقت پوری صدق کے ساتھ کی اور اللہ کو پورے صدق کے ساتھ پایا۔ اور انبیاء تو اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے خلیفے، اللہ کے رسول ہیں جو اللہ کی ہدایت لے کے آئے ہیں، اور وہ اللہ کی ہدایت جو ہم اب اس سورہ کے اندر مانگتے ہیں، اس آیت کے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن پہ تو نے انعام کیا۔ تو حضرات گرامی، آپ نے دیکھا کہ انعام ہے انبیاء پہ، رسل پہ، انعام ہے اللہ کا صدیقین پہ، انعام ہے شہداء پہ والصالحین پہ۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ انبیاء نے کیا کیا؟ اس پہ بھی ایک پیغام ہے۔ انبیاء جب رسول آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ سب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ یہی بات ہے نا۔ اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہوں، میں تو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تو کوئی اس کے اگینسٹ آپ مانگ نہیں رہا کچھ سے۔ تو وہ اللہ کی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چونکہ باقی انبیاء کا بھی اندازہ ہے، لیکن ہم نبی کی امت ہیں اور ہمارے سامنے جو اسلام کی تاریخ ہے وہ زیادہ اپنے دین اسلام کے بارے میں ہمیں پتہ ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے۔ یہ پیغام لا الہ الا اللہ اور اپنی رسالت محمد الرسول اللہ، اس کے بعد کیا کیا ہے؟ کہا ہے کہ جس نے اس کلمے کو پکڑ لیا وہ کیا کرے گا؟ پوری دنیا اس کے زیر نگین ہو جائے گی۔ تو دیکھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس دین کو قائم کیا، اس دین کو قائم کیا۔ اور قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس دین کے قوانین کو اس معاشرے میں قائم اپنی زندگی میں کر دیا، اس کے معاشرتی قانون لاگو کیے، اس کے معیشت کے قانون لاگو کیے، اس کے اخلاقی قانون لاگو کیے،
سزا و جزا کا قانون نافذ کیا، لوگوں کی تربیت تزکیے کا نظام جو ہے وہ بھی بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ تو خود بھی قرآن کے اندر تزکیے کی بات بتاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتائی ہیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، کون بتا رہا ہے؟ تو یہ وہ تقیہ اور تزکیہ اور تقوی، یہ ساری باتیں، لیکن یہ ساری باتیں کس بات کے لیے تھی؟ کہ ہدایت اس بات کی تھی کہ اس نظام قرآن کو، اس دین کو اس دنیا کے اوپر قائم کیا جائے۔ یہ ہے وہ ہدایت، وہ قائم کرنے کا طریقہ، اور یہی وہ طریقہ ہے، صراط ہے۔ ہم سیدھا اگر صراط کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمارے ذہن میں جو بھی آتا ہے، لیکن اصل میں صراط المستقیم یہی ہے کہ ہم اس دین کو قائم کرنے والے راستے کے اوپر جائیں، تو جو نبی نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے بعد خلفاء نے کیا، قائم کیا، اس دین کو پھیلایا، دنیا تک پہنچایا، اس وقت جو موجود دنیا تھی اس کے کنارے تک اس کو پہنچا دیا۔ تو آج حضرات گرامی، اس ریفرنس سے جب ہم ہدایت اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو ہم بھی اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ راستہ اے اللہ دکھا کہ ہم اس دین کو اس دنیا میں، آج کی دنیا میں کیسے قائم کر دیں، کیسے اس کی اقامت ہو جائے، آج ہمیں دین کی برکات کیسے حاصل ہو جائے۔ وہ جو سسٹم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی بعد، خلفاء تھے، پھر دوسرے خلیفہ، وہ بھی ایک مشورے سے ایک کمیٹی قائم ہوتی تھی خلیفہ بنانے کے لیے۔ آج جو سسٹم ہے، آج وہ سسٹم یہ ہے کہ ہم کیسے اس ملک کے نظام کو بدلنے کے لیے اقامت دین کا وہ فریضہ، وہ کس لیے؟ تاکہ معاشرہ جو ہے یہ فلاحی معاشرہ ہو، معاشرہ دینی معاشرہ ہو۔ اگر اس کے اندر ہم وہ طریقہ اختیار کریں کہ جو اس کو اس فلاحی اور دینی اور اسلامی اور یہ جو دین کی برکات ہیں اس پہ پہنچا دے ہمیں، تو یہ راستہ وہی راستہ ہے جو اس سے پہلے انبیاء اختیار کر چکے ہیں، جس پہ صدیقین نے نظام چلایا، جس میں شہداء نے جانیں دیں، اور جس میں صالحین اپنے عمل سے اس کو ثابت کرتے رہے، آج تک کرتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ حسن اولئک رفیقا، یہ بہترین رفیق ہیں، بہترین، یہ وہ بہترین رفیق ہیں، یعنی دوست ہیں، ولی ہیں جو اس راستے پہ چلنے والے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ دعا ہے جو ہم اس کے اندر کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر ایک اور بھی اس کے اندر تھوڑی مزید ہم بات کرتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے جو معتوب ہوئے اور جو گمراہ ہو۔ اب معتوب کون ہوتا ہے؟ یہ جو مغضوب وہ تھے جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ہدایت واضح ہو چکی اور وہ ہدایت کو جان چکے تھے۔ یہود موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور باقی قومیں جو اس سے پہلے تباہ ہوئیں، ان کو ہدایت بالکل واضح تھی، لیکن انہوں نے ہدایت کو ترک کیا، اس کے اگینسٹ کام کیا، اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر غضب آ گیا۔ اور ضالین وہ ہیں جو ہدایت کی تلاش میں مختلف راستوں میں سرگرداں ہیں، وہ کچھ چیزیں اپنے طور سے اس میں ایڈ کر لیتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ اس راستے میں تلاش میں بھی ہیں کہ ہمیں ہدایت مل جائے۔ اس میں سورۃ الضحیٰ میں تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات کہتا ہے کہ آپ تلاش کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ صحیح۔ تو یہاں پہ عموماً جو مفسرین و نصارہ کر لیتے ہیں کہ اس سے مراد نصارہ ہیں، اور وہ کیوں لیتے ہیں کہ یہ ہدایت کی تلاش میں ایسے سرگرداں ہیں کہ انہوں نے راستہ جو ہے نا وہ تھوڑا ایسا کر دیا کہ جو ہدایت سے ہٹتا چلا گیا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو اللہ کا ہمسر کر دیا، تو ایک اللہ کی بجائے 3 اللہ بنا لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اتنا غلو کیا، اتنا بڑھایا کہ ان کو بالکل اللہ کے قریب کر دیا۔ تو یہ بھی ان کے اس سے ضالین ہونے میں جو ہے نا وہ اہم بات رہی۔ تو حضرات گرامی یہ تھا، اور یہ ہدایت وہ ہے جس کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے تو قیامت والے دن جب وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے، تو اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ اس وقت وہ کہیں گے، وہ ان کا یہ ترانہ ہوگا،
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی۔ کس چیز کی؟ ہدانا لہذا، یعنی آج ہم جنت میں جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہمیں حاصل تھی۔ وما کننا لنہتدی، ہمیں ہدایت حاصل ہی نہیں ہو سکتی تھی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو اللہ کی ہدایت، یہ قرآن ہمارے سامنے ہے۔ تو وہ ترانہ، تو یہاں پہ بھی یہ ہوا کہ وہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، وہ یہاں بھی ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی الحمدللہ سے اس کا آغاز کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر۔ یہ شکر کے معنی میں بھی اور تعریف کے معنی میں بھی۔ اور پھر ہدایت کی بات ہے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو آج ہمیں کوئی یہ ہدایت حاصل نہ ہوتی، آج ہم اس جنت کے حقدار نہ ہوتے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں جو اس کی روح ہے اس سورہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے، اس کو حدیث قدسی بھی کہتے ہیں۔ اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا، اللہ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ونصفها لی ونصفها لعبدی۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس کی روح ہے، اور اس میں اللہ کی محبت ہے بندوں کے لیے۔ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے نماز کو، یہاں پہ یہ الصلاۃ، یہ سورہ الحمد کا جو کہتے ہیں نا کہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی، اس حدیث کے ریفرنس سے، چونکہ اس کے بعد جو کانٹینٹ آئے گا وہ شروع الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ تو قسمت الصلاۃ یعنی نماز کو میں نے تقسیم کر دیا، بینی و بین عبدی، میرے اور میرے بندے کے درمیان میں نے نماز کو نصف نصف۔ تو یہ جو میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ اب پہلی 3 آیات ایک پلڑے میں آتی ہیں، اگر اس کو ترازو بنا لیا جائے تو 3 سٹرنگز کا ایک پلڑا ہے، دوسری طرف 3 سٹرنگز کا دوسرا پلڑا ہے، درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ڈنڈی ہے، اور یہ جو واو ہے اس سے یہ سمجھ لیں ہم اس ترازو کو پکڑ رہے ہیں۔ تو اللہ نے نصف جو ہے وہ بندے کے لیے رکھ دیا، نصف اپنے لیے رکھا۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ونصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سأل، اور بندے کو میں نے وہ دیا جو بندے نے مجھ سے مانگا، بندے کو میں نے وہ دیا جو بندے نے مجھ سے مانگا۔ یہ کتنی محبت ہے! اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ بندے نے جو مجھ سے مانگا وہ میں نے اس کو دیا، جو اس نے سوال کیا وہ اس کا سوال میں نے پورا کیا۔ اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدانی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اور تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے،